بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈینسا اور آپ دیکھ رہے ہیں STTV۔ اس وقت بڑی فرور ہے، بڑے مورائل اپ ہے کہ 1.2 بلین جو ایک قسط تھی اور پھر اگلی نہیں ملیں گی، اور نیا پروگرام ایٹ بیسٹ اس کی بجائے 3 بلین ملنا، اور SLA ایگریمنٹ بھی ایک طرح سے ہو گئے، سائن ہو جائیں گے بعد اسپیشل میٹنگ، تو بڑا مورائل اس وقت اپ ہے۔ لیکن صرف 3 بلین سے یا IMF کے پروگرام سے پاکستان کا کام چل جائے گا؟ دیر از اے فلپ سائڈ ایز ویل۔ آگے اب کیا ضروریات ہیں کہ یہ جو اپرچونٹی، یہ جو پاؤں رکھنے کی جگہ ملی ہے ایک بہتی ہوئی ندی میں، اس سے باہر کس طرح نکلے؟ یہ نہ ہو کہ جو پاؤں کی جگہ ہے وہ پھر دوبارہ ہم بیک ٹو دا اسکوائر ون۔ یہ سمجھنے کے لیے ایک دفعہ ہم نے آج پھر دعوت دی ہے ڈاکٹر عابد قیوم سلیری کو۔ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ کیا ہے آگے اگلے 2-4 مہینے میں؟ اتنا ہی خوش ہونا چاہیے ہمیں جتنا ہو گئے۔ جی طاہر، یہ واقعتاً بڑا یہ پہلا موقع ہے IMF کے پروگرام پہ اتنی زیادہ آپٹیمزم آئی، اور یہ اس چیز کے عکاسی کرتا ہے کہ پروگرام آنے سے پہلے ہمارے معاشی حالات کس نہج پہ جا رہے تھے۔ تو یقیناً جو کھائی نظر آ رہی تھی مارکیٹس کو، بزنسز کو، وہ تمام لوگ جو کہ اس وقت ایک آپٹیمزم اور ایک ہوپ لے کے اس پروگرام کو ویلکم کر رہے ہیں، وہ اس مستقبل کے سے ڈر رہے تھے جو کہ اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو خدا نخواستہ ہونے کا خطرہ تھا۔ اب کیا خطرہ؟ تھوڑا سا بتائیں، کیا خطرہ کیا تھا؟ دیکھیں، اگر یہ پروگرام نہ آتا تو جیسا کہ آپ کے پروگرامز میں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ میکسیمم سپٹمبر تک ہم رول اوور پہ گزارا کر سکتے تھے۔ سپٹمبر 2023 کے بعد کی جو پیمنٹس تھیں وہ $4 بلین سے کہیں زیادہ کی تھیں، اور وہ صرف رول اوورز پہ پاسبل نہیں 10 بلین کی تھی۔ تو آپ کو نہیں، 10 بلین تو ٹوٹل اس 6 مہینے کی ہیں، جولائی سے لے کر دسمبر تک، لیکن جو سپٹمبر تک کی پیمنٹ ہے، جولائی سے سپٹمبر تک، وہ تو رول اوور سے گزارا ہو جاتا دوست ممالک سے۔ اس کے بعد جو سپٹمبر ٹو دسمبر کی پیمنٹس تھیں وہ رول اوور ملنے کے بعد بھی پوری نہ ہوتی، اور وہ ایک ڈیفالٹ کی طرف اس وقت پاکستان جو ہے وہ جا رہا ہوتا۔ تو ایک کم از کم سرٹینٹی آئی ہے مارکیٹ میں، ایک کانفیڈنس بہتر ہوا ہے۔ آج جو پہلا دن ہے اس ڈیل کے بعد، ہم نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں ہسٹورک 5.8% جو ہے وہ انڈیکس امپروو ہوا۔ بارکلیز نے پاکستان کے جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو انڈر مارکیٹ سے جو اس وقت انڈر ویٹ سے مارکیٹ ویٹ پہ وہ لے آئے۔ اسی طرح سے یورو بانڈ جو ہے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہوئی۔ تو یقیناً اس ڈیل کے آنے کے بعد جو انفلو ہے ایک ڈالرز کا ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل سے، وہ بہتر ہوگا۔ ورلڈ بینک کے جو رائز کے $750 ملین ہیں وہ آ جائیں گے، ایشیا انفراسٹرکچر سے $250 ملین جو ہے وہ آ جائیں گے، جنیوا پلیجز میں سے کچھ مٹیریلائز ہو جائیں گی۔ اور سب کی وجہ یہ ہے کہ دوست ممالک اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک IMF کے فسکل ڈسپلن میں ہے، اور اس فسکل ڈسپلن میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو امداد آ رہی ہوگی، جو پاکستان کو اس وقت فنانسنگ مل رہی ہوگی، اس کی افیکٹو سپینڈنگ جو ہے وہ ہو سکے گی، ممکن ہے اگر پاکستان نے ان تمام کمٹمنٹس پہ عمل کیا جو کہ وہ IMF کے ساتھ۔ جو دعائی انہوں نے دی ہے وہ تو فسکل سائڈ کو امپروو کرنے کی دی ہے، وچ از ٹیکس پالیسی سے زیادہ ٹیکس ایڈمنسٹریشن ہے۔ دیکھیے، انہوں نے دوائی نہیں دی ہے، جو دوائی پاکستان نے اپنے لیے لی ہے، تو انہوں نے ڈائگنوز کیا ہے کہ آپ کا آمدنی اور اخراجات کے درمیان جو عدم توازن ہے اس کو بہتر کریں، آپ اپنی آمدنی بڑھائیں، اخراجات کم کریں۔ ہم نے ان کو پرپوز کیا کہ جی، اور ریوائز بجٹ میں ہم نے کر کے دکھا دیا۔ انفارچونیٹلی جو میتھڈ اڈاپٹ کیا وہ بہت زیادہ پروگریسو نہیں ہے، ابھی اس پہ مزید امپرومنٹ ہو سکتی تھی، لیکن ہم نے دکھا دیا کہ جی یہ ٹیکسز بڑھ جائیں گے، یہ 85 ارب روپے کے اخراجات کم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے کمٹ کیا کہ الیکٹریسٹی ٹیرف کی ری بیسنگ ہوگی۔ پھر ہم نے یہ کمٹ کیا کہ روپے کی قدر جو ہے اس کو ہم اوپن مارکیٹ میں چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، امپورٹس کو نہیں چھیڑیں گے۔ مزید ہم نے کہا کہ ہم امپورٹس جو ہیں اس کو ریسٹرکٹ نہیں کریں گے، اور پالیسی ریفارمز جو ہے وہ برقرار رکھیں گے تاکہ
بسپ جیسے پروگرامز کے لیے مزید فسکل کوشن جو ہے. لیکن میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ فسکل جو ہے سائڈ جو ہے جو بھی ٹیکس نیا کٹی میں آتا ہے لوگوں سے جانا ہے، اور جو پرائسز اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے انفلیشن اور پرائسز جو ہے وہ بھی لوگوں کے اوپر آنا ہے. گروتھ دوسری طرف ہم ظاہر ہے وہ ہم ایک مشہور جو سنتے آ رہے ہیں کہ جی جتنی آپ کی سیونگ ہو 16% اگر سیونگ ہے تو 4% کے بعد اوور ایٹ ہو جاتا ہے، تو 4% کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، کم ظاہر ہے گروتھ، اور ہم نے رکھنی بھی ہے سلو تاکہ نہ ہو. پھر اس کے علاوہ مارکیٹ کے اندر بھی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کا ظاہر ہے اس طرح سے وہ، تو ایک طرح سے جو سراسیمگی ہے لوگوں کی جو فیلنگ ہے، جو لوگوں کی فیلنگ ہے وہ تو اسی طرح رہنے کے امکانات ہیں نا سال ڈیڑھ اور. دیکھیے یہ جو IMF کا پروگرام ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی کلیئرٹی آپ کو چاہیے. یہ مہنگائی مکاؤ پروگرام نہیں ہے، نہیں میں وہی نہ تو کہہ یہ رہا ہوں، ریلیف دینے کا پروگرام میں ہے. کہہ رہا ہوں خوش ہونے کی یہ تو اس میں کوئی اتنی بات لیکن نہیں ہے. خوش ہونے کی بات اس لیے ہے کہ اگر یہ میکرو اکنامک انڈیکیٹر آپ کے اسٹیبل نہ ہو تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ روپے کی جو قوت خرید ہے وہ مزید گرے گی. روپے کی قوت خرید مزید گرے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انفلیشن ہوگی. ظاہر ہے کہ اگر آپ کا روپیہ مزید گرتا ہے اور آپ کو امپورٹڈ انرجی، امپورٹڈ فوڈ، امپورٹڈ اسینشیل آئٹم، امپورٹڈ را مٹیریل یہ سارا منگوانا پڑتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ کس پہ آ رہا ہوگا؟ کنزیومر پہ آ رہا ہوگا. تو کنزیومر جو ہے اگر IMF ڈیل نہ بھی ہوتی تو انفلیشن جو ہے وہ اتنی ہی رہتی بلکہ شاید اس سے زیادہ ہو جاتی. پلس وہ جو ایک اعتماد جو تھا وہ ایروڈ ہو رہا تھا، جو کہ اس IMF ڈیل ہونے کے بعد کم از کم اعتماد سازی ہو سکے گی. مہنگائی جو ہے وہ ہوگی، لیکن اب اگر IMF پروگرام جو ہے وہ اس پہ عمل پیرا ہو جاتی ہے حکومت، تو کم از کم ایک برج فائنینسنگ کے نتیجے میں اگلے پروگرام میں اسموتھلی جانے کا موقع جو ہے وہ مل سکے گا. اب آپ نے جو سوال کیا کہ اس کے چیلنجز کیا ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے، تو دیکھیے اس میں جو میجر چیلنج میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں وہ پروگرام جو ہے یہ 3 حکومتیں پوٹینشلی یا آئیڈیلی اس کو 3 حکومتیں چلا رہی ہوں گی. 12 اگست تک موجودہ حکومت چلائے گی، پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا، پھر الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے گی. اب ان تینوں حکومتوں نے 3 وزرائے اعظم نے اور 3 فنانس منسٹرز نے جو کچھ کمٹ کیا ہے اس کو پولیٹیکلی اون بھی کرنا ہے اور اس کو لے کے بھی چلنا ہے. میرا اپنا ہنچ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ موجودہ حکومت ان پرنسپل وہ ڈیسائیڈ کر جائے گی، لیکن جو ڈرٹی لانڈری ہے وہ کیئر ٹیکرز کو دھونا پڑے گی. فار ایگزامپل الیکٹریسٹی ٹیرف کو ری بیس کرنا جو ہے وہ ایک کافی غیر مقبول قدم ہوگا. تو موجودہ حکومت اس کا ڈیسیژن تو لے لے گی. یہ جو ری بیس آپ کہہ رہے ہیں اس میں سرکولر ڈیٹ کو بھی ابزارب کرنے کا شامل ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس کو آپ کو الٹیمیٹلی آپ کو سرکولر ڈیٹ ریڈیوس کرنا ہے. تو جب 5-8 روپے پر یونٹ ہم کہتے ہیں کہ بیس ٹیرف بڑھے گا اور اس پہ باقی ٹیکسز بڑھیں گے تو وہ ایک غیر مقبول قدم ہے. ظاہر ہے کہ وہ کیئر ٹیکر کے حصے میں آئے گا. اسی طرح سے اور بہت سی ایسی چیزیں جو کہ سیاسی حکومت کو غیر مقبول کر سکتی ہیں وہ کیئر ٹیکر حکومت کر رہی ہوگی. جو نئی حکومت ہے اس کے لیے جو میجر چیلنج ہوگا آتے ہی وہ یہ ہے کہ ان کو اپنا اگلا پروگرام، اس کے خد و خال اور اس کا فریم ورک ریڈی رکھنا ہوگا. جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے یہ ایک برج فائنینسنگ ہے. اس وقت کی جو سچویشن تھی جس میں کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے تھے اور جو ہمیں جو کشن بریدنگ سپیس ملی ہے اس پہ کیپٹلائز کرنے کا، لیکن مارچ میں جب یہ SBA ختم ہوتا ہے تو ہمیں ایک اور ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام جو ہے وہ تیار رکھنا ہوگا. اور وہ تیاری جو ہے وہ اگلی حکومت کے حصے میں آئے گی کہ اس کے خد و خال اس کو جتنی جلدی وہ نیگوشیٹ کر لے گی اور جتنی جلدی IMF کے ساتھ وہ اگلے 3 سے 5 سال کے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام میں چلے جائے گی، یہ پاکستان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے. ابھی تک ہم IMF میں رہ کے بھی ان تمام اقدامات پہ عمل نہیں کر پائے جن کا ہونا جو ہے وہ بہت ضروری تھا پاکستان کے لیے. چائنا کا بڑا شکریہ ادا کیا ہے لوگوں نے اور منسٹر نے بھی کہ ہم خاص شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے لیے. چائنا کا اور سعودی عرب کا جو کمبائن ویٹ ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے ان دا بورڈ آف دی IMF، وہاں سے انسٹرکشنز تھیں اور وہ آگے جو ہے اس سے یہ آگے چل پایا اس کی وجہ سے. تو ڈو یو تھنک کہ ہم جیسے ایک اور بات بھی میں کوٹ کروں، میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا کل، اس میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر فارمل امریکہ کے US کے
وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم سعودی عرب کا اب ذکر کرتے ہیں تو نو اٹ از ناٹ یو ایس، اٹ از چائنا نو. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کافی حد تک چائنا اور ان کے کیمپ میں چلے گئے. پاکستان کو تمام دوست ممالک سے دوستی رکھنی ہے. ان کے آپس میں کمپیٹنگ کنفلکٹنگ انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، ان کے آپس میں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان جو ہے وہ اس وقت کسی بھی کیمپ کو جوائن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. پاکستان کو چائنا سے، سعودی عرب سے، امریکہ سے، ویسٹ سے، ایون رشیا سے، سب کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ بائیلیٹرل لیول پہ رکھنے چاہیے اور رکھنے ہوں گے اور رکھ رہا ہے. اور ان تعلقات کا ان ملکوں کا آپس میں تعلقات کی نوعیت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ پاکستان ان کے آپس کے جو مسائل ہیں اس میں فریق نہیں ہے اور نہ بننا چاہتا. اچھا آئی ایم ایف تو یہ ہو گیا. ہاؤ ڈو یو سی ناؤ اگلے 2-4 یہ کیئر ٹیکر کی تو ہم نے بات کر لی. اب آگے اگر ہم پات دیکھیں اگلے بجٹ میں اگلا پات یہی ہے کہ نیکسٹ گورنمنٹ کو ایک مزید آئی ایم ایف کا پروگرام کے خد و خال جو ہیں جو 3 سے 5 سال کا ہوگا، ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام ہوگا، اس کو تیار رکھنا چاہیے تاکہ جو کچھ کیپٹلائز ہم کر پائیں ان 9 مہینوں میں، اسی کی بیس پہ ہم اپنی اکانومی کو مزید مستحکم کر سکیں، روپے کی قدر کو مزید مستحکم کر سکیں. جو معیشت کو ہانٹ کر رہے ہیں جو اسٹرکچرل ایشوز پچھلے 60 سالوں سے، ان کو آئی ایم ایف پروگرام میں رہ کے ایڈریس کر سکیں. اگر ہم یہ 2 متواتر پروگرام جو ہے کامیابی سے کر جائیں تو مجھے کافی حد تک یقین ہے کہ شاید ہمیں فوری طور پہ کسی تیسرے پروگرام کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ہم نہیں کر پائیں گے تو پھر یہ سائیکل چلتا رہے گا کہ ہم نے کچھ ٹرانچز لی، پروگرام سسپینڈ ہو گئے اور پھر اگلے پروگرام کی طرف چل پڑے. چلیں ٹھیک ہے. یہ باٹم لائن اس کی یہی بنتی ہے کہ اگر 2 پروگرام یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ اور پھر گریجویٹ کر کے ایک نئے پروگرام کے لیے اس کو ہم سکسیزفلی کمپلیٹ کر لیں تو اس چیز کا امکان ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے ہمیں فریڈم مل جائے اینڈ وی شوڈ نیور لک بیک، اور اکانومی پرفارمنس کے اعتبار سے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام کے لیے. اللہ حافظ.